آپ کینیڈا آئیں تو آپ کے پاس کون سے اسکل ہونے چاہیے جو آپ کو فائدہ دے سکیں. مثلا وہ اسکل کون سے ہیں؟ اس میں ہے پلمبر کی جاب، اس میں ہے الیکٹریشین کی جاب، اس میں ہے یہ جو اے سی وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، اس قسم کے جو انٹیریئر کام ہے اس کا آپ کے پاس وہاں سے تجربہ ہو، آپ کے پاس ڈگری ہو. کارپینٹر کی جاب ہے، ویلڈر کی جاب ہے، ٹھیک ہے نا. اس قسم کی جو آپ سکلز وہاں سے جب سیکھ کر آتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈیزائنر بھی ہوں، اس کی ویلیو کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر جو نارمل جو سیلریز ہیں پر آور کے حساب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مجھ سے بہت سارے بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو، تو آج میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات میرے سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کا بھرپور میں جواب دے سکوں. ابھی ریسنٹلی میری ایک بہن نے سوال کیا کہ ہم کس طرح امیگریشن کے لیے اپلائی کریں، اور بہت سارے کچھ اس قسم کے سوالات ہیں کہ وہ انفارمیشن چاہتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں کیا کر سکتے ہیں، کس طرح جاب حاصل کر سکتے ہیں، یا پہلے جاب حاصل کر کے یہاں پر آئیں یا وہاں آ کر آئیں تو کس قسم کے ہمیں جاب مل سکے. تو آج میں آپ کو کافی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ کینیڈا میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ پورا معلومات حاصل کریں کہ کینیڈا میں کیا کیا آپ کے لیے اویلیبل ہیں اگر آپ یہاں پر پہنچتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جب آپ کینیڈا آئیں تو آپ کے پاس کون سے اسکل ہونے چاہیے جو آپ کو فائدہ دے سکیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو وہاں سے ڈاکٹر ہیں، وہاں کے انجینئر ہیں، جیسے پاکستان انڈیا کے رہنے والے یا اور غریب ممالک جو ہیں، وہاں سے جب وہ ہائی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس کی ویلیو جب آپ کینیڈا میں آتے ہیں تو وہ زیرو بھی نہیں بلکہ مائنس میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہ آپ کو ڈاکٹر ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ آپ کو انجینئر ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ آپ کو ڈیزائنر ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کا آپ کا پیشہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت سارے میرے رشتہ دار ہیں جہاں پر لائر، جو پاکستان میں بڑے اچھی جو ہے ان کی پریکٹس تھی ایز اے لائر، لیکن یہاں پر آ کر ان کو اس میں کسی قسم کی جاب نہیں ملی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کینیڈا کہتا ہے کہ ہمیں کینیڈین ایکسپیرینس بندہ چاہیے، جس کا کینیڈا میں ایکسپیرینس ہو کہ اس نے جاب یہاں پر کیسے کی ہے. اب کینیڈین ایکسپیرینس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر پہنچیں تو نئے سرے سے آپ یہاں پر کوئی ڈپلومہ حاصل کریں یا نئے سرے سے آپ ڈگری حاصل کریں. کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر جو پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی اور ملک میں بڑی اچھی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ مائیگریٹ کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو نئے سرے سے ڈاکٹری کا کورس، انجینئرنگ کا کورس، ڈیزائنر کا کورس، لائر کا کورس، ہر قسم کا کورس دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ وہاں جا کر ڈاکٹر بن جائیں گے جاتے ساتھ ہی. تو یہاں پر آپ کو پورا ان کا کورس ہے کرنا پڑتا ہے. وہ 2 سال سے لے کر 5 سال تک کے لیے ہوتا ہے، اور پھر ان کے ایگزام پاس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کو 1.5 سال میں ہی کمپلیٹ کر کے ان کے کچھ پیپرز ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر بہرحال کورس کرنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی. ہاں وہ لکی لوگ ہیں جو پاکستان میں کسی بڑی اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی سافٹ ویئر کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں سے ہی ان کو جاب مل جاتی ہے تو یہ ان کے لیے زبردست کام ہو جاتا ہے، اور یہاں پر آ کر ان کو کسی قسم کا کورس نہیں کرنا پڑتا. تو وہ ہزاروں میں سے چند ایک ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر ہی کمپنی سے ہی ان کو جاب مل جاتی ہے اور یہاں پر آ کر وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا کوشچن یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یا انڈیا میں کسی اور ملک میں رہ کر کینیڈا کے کس طرح جاب حاصل کریں
تو اس کا پہلا سوال تو یہی ہے جو میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ کسی بڑی اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہوں اور وہاں سے آپ یہاں پر آتے ہیں اس کمپنی کے تھرو، تو یہ ہے پہلا حصہ۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان، انڈیا یا کسی اور میں بیٹھ کر یہاں پر کینیڈا کا آپ کو جاب نہیں مل سکتی، یعنی کہ امیگرنٹ ویزے کے لیے تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو لینگویج ہے، آپ کی ایج ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، اس میں بے شمار پوائنٹس ہیں، آپ نے وہ پورے کرنے ہیں، اور اس بہاف پہ جب آپ کے وہ پوائنٹس پورے ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ کو وہ ویزا مل جاتا ہے تو پھر یہاں آ کر آپ نے جاب کی تلاش کرنی ہے۔ یہ چند معلومات ہیں جو بہت ضروری ہیں آپ کو سمجھنا۔ آپ کو پاکستان میں بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر کینیڈا کی جاب نہیں مل سکتی، ایسا آپ سوچیں بھی نہیں۔ یہاں پر جب آپ کو مل جاتا ہے ویزا اور جب یہاں پر آ جاتے ہیں، آپ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ لو بھائی اب اپنے لیے جاب خود ڈھونڈو۔ بے شک آپ نے اپلائی کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں وہاں پر، یا انجینئر ہوں، یا کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اس میں ہے، تو اس میں بھی آپ کو جو ویزا ملتا ہے وہ صرف آپ کے پوائنٹ کے حساب سے آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اس کا پھر یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یہاں اس ملک میں آئیں، یہاں کے ایکسپیرینس حاصل کریں، یعنی کہ یا تو کوئی سرٹیفکیٹ لیں، کوئی ڈپلومہ لیں، کوئی ڈگری لیں، تو پھر اس بہا پر آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور بڑی اچھے طریقے سے مل جاتی ہے اور اچھی جاب مل جاتی ہے۔ لیکن آپ کو آتے ساتھ جاب نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کا کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے ہیں، تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے یہاں پر لیبر کی جاب مل سکتی ہے۔ لیبر کی جاب میں کارخانوں میں آپ کو کام کرنا ہے، یہاں پر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ امیر خاندان سے ہیں یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ سال 2 سال سروائیو کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں آپ کے پاس اچھا خاصا اپنا گھر ہو، اپنا کاروبار ہو، یا اپنا وہ اور چیزیں ہوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی اسکل پاکستان سے سیکھ کر آئیں جو یہاں پر آپ کو فائدہ دے سکے۔ مثلا وہ اسکل کون سے ہیں؟ اس میں ہے پلمبر کی جاب، اس میں ہے الیکٹریشین کی جاب، اس میں ہے یہ جو اے سی وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، اس قسم کا جو انٹیریئر کام ہے اس کا آپ کے پاس وہاں سے تجربہ ہو، آپ کے پاس ڈگری ہو۔ کارپینٹر کی جاب ہے، ویلڈر کی جاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس قسم کی جو آپ سکلز وہاں سے جب سیکھ کر آتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈیزائنر بھی ہوں، ویب ڈیزائنر ہوں، ویب ڈیولپر ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اگر آپ نے وہاں پر یہ چیزیں حاصل کی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پر آپ اسی میں جب آپ ڈپلومہ کریں گے تو یہاں پر اس کی ویلیو بے پناہ ہے۔ اس کی ویلیو کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر جو نارمل جو سیلریز ہیں پر آور کے حساب سے اچھی پوسٹ کے، وہ $20-25 پر آور ہیں۔ یہ آپ کے شروع کے جو ہے کسی بھی اچھی ہائی پوسٹ کے لیے۔ لیکن جب آپ اس سے بڑھ کر جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی سیلری میں اضافہ ہوتا چلاتا ہے۔ لیکن ایز اے پلمبر، ایز اے الیکٹریشین، ایز اے مکینک، ایز اے کارپینٹر، اس قسم کے جو اچھے سکلز ہیں وہ جب آپ یہاں پر کرتے ہیں تو اس کی سیلری آرام سے $30-40 سے شروع ہو کر آپ کے ایکسپیرینس پر منحصر ہے کہ آپ کو $100 تک پر آور کے حساب سے مل سکتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا اسکل کیا ہے، اور وہاں سے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، اور جب یہاں پر آئیں تو ایک چھوٹا سا ڈپلومہ لے کر 1.5 سال کا آپ آرام سے اپنا بزنس کر سکتے، اپنا جو ہے یہ جاب کر سکتے ہیں۔ تو کینیڈا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے پوائنٹس کے حساب سے آپ امیگرنٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اس میں آپ کا دیر لگ سکتی ہے، 3-4 سال 5 سال لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اس دوران آپ بہترین کورسز کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹیلرنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں، ڈیزائننگ کا کام سیکھ سکتی ہیں، انجینئرنگ یعنی کہ ویب ڈیزائنر کا کام سیکھ سکتے ہیں،
جیسے جیسے نیل پالش، یہ بیوٹی، یہ ہیئر سیلون وغیرہ کی جو جاب ہے، یہ اس قسم کی جو ہے نا وہ کورسز کر کے جب یہاں پر آتی ہیں تو وہ بہت فائدے میں رہتی ہیں. ہاں، اور جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو سمجھے کہ وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. مثلاً اگر آپ نے کوئی فرنچائز کمپنی لینی ہو، فرنچائز کا کوئی پارٹ بننا چاہتے ہیں، جیسے یہاں پر میک ڈونلڈ ہے جو بہت ہی مہنگا، وہ تو ہر بندہ نہیں لے سکتا سوائے امیر بندے کے، اس کی فرنچائز. ہاں، کچھ ایسے ہیں ریسٹورنٹ جیسے پاپائز ہیں، یہاں کا بہت ہی پاپولر جو ہے وہ چکن کا جو ہے ریسٹورنٹ ہے. جس طرح میک ڈونلڈز وغیرہ بناتے ہیں تو یہ بھی بناتے ہیں، اس قسم کا جو ہے بزنس ہے. پھر یہاں پہ ٹم ہارٹن کے نام سے بزنسز ہیں جو کافی وغیرہ بیچتے ہیں، یہ بہت اچھے بزنسز میں سے ہیں. اس طرح بہت سارے ہیں، جیسے ڈالوراما کا ایک بزنس ہے یہاں پر، اس کا فرنچائز مل سکتا ہے. لیکن یہ یہاں کے $10 لاکھ کے اندر اندر یہ بزنسز آپ کو مل سکتے ہیں. اگر آپ اس قسم کے بزنس کے اس پہ آتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا، اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو بڑا کمال کی بات ہے. اور پھر جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کم از کم 1 سال کا خرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. یہ بہت مہنگا ملک ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اگر آپ کرائے پہ رہتے ہو تو آرام سے $1600-1700 کا ایک چھوٹا سا بیسمنٹ آپ کو ملتا ہے رہنے کے لیے، جو 2 چھوٹے چھوٹے بیڈ روم پہ اور ڈرائنگ روم، اور اس کے اندر جیسے اسٹوڈیوز ہوتا ہے اسی میں کچن ہوتا ہے، اسی میں آپ کے ڈرائنگ روم ہوتا ہے، مطلب کہ ایک عام سا ہوتا ہے. یہ آپ کو $1600-1700 پر منتھ کے حساب سے آپ کو کرائے پہ یہ جگہ مل جاتی ہے. اس کے علاوہ دوستوں ایک اور بڑا اچھا سکل ہے، جو لوگ یہاں پر آ کر جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ ہے ٹرک ڈرائیوری. یہاں پر بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ کینیڈا کے دور دراز علاقوں میں پہنچائے جاتے ہیں. اس میں مال، یہ جو کنٹینر بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کو پہنچانا ہوتا ہے مختلف کمپنیوں میں. پھر یہاں سے امریکہ سے کینیڈا، یہاں پر بہت زیادہ بزنس ہے، اور یہاں پر کم از کم ان کو 70,000 ڈرائیور چاہیے اس ٹائم. اور یہ اسکل سے لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں. یہاں پر میرے کچھ دوست بھی ہیں جو وہاں پر بڑی اچھی کمپنیوں میں جاب کرتے تھے، وائٹ کالر جاب تھی، لیکن یہاں پر جب جاب نہیں ملی تو انہوں نے یہ ٹرک ڈرائیوری شروع کر دی، اور اس پہ انہوں نے بہت پیسہ کمایا. اور یہ اسکل آپ 3 مہینے کے اندر اندر سیکھ سکتے ہو، کیونکہ آپ نے یہاں پر ٹرک کا لائسنس لینا پڑتا ہے. یہاں پر اسکول کا سسٹم ہے، جیسے آپ جو عموماً یہاں پر آتے ہیں لوگ جو ڈرائیونگ اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ 3 مہینے کا کورس ہے. وہ کورس 5,000 سے لے کر $7,000 میں آپ کر لیتے ہو. اور یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو بڑی آسانی سے یہاں پر ٹرک ڈرائیوری کی جاب مل جاتی ہے، جو بڑے بڑے کنٹینروں کو لے کر جاتے ہیں، جو آرام سے آپ مہینے کے 4,000 سے لے کر، تجربے پر منحصر ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے آپ مزید کماتے جاتے ہو. جیسے میرا دوست، میں بات کر رہا ہوں، وہ اس ٹائم یہاں پر $12,000 سے $15,000 مہینے کے کماتا ہے. یہ پروفیشن، اور جیسے کہ میں دوسرے سکلز بتائے ہیں آپ کو، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، پاکستان میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، یہاں پر اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت پیسہ لوگ کماتے ہیں اس میں. تو اس لیے یہ اسکل جب آپ امیگرینٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں تو ایسے اسکل سیکھ کر آئیں. اگر آپ نے یہ اسکل سیکھ لیے تو یہاں آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے، سوائے ٹرک ڈرائیوری کے، یہاں پر آپ کو یہ سارے کورسز کرنے پڑتے ہیں. ٹرک ڈرائیوری کے لیے جو 3 مہینے کا کورس ہے یہ آپ کریں. اور پھر جب آپ آئیں تو سب سے پہلے یہاں کی جو مختلف کمیونٹیز ہیں، جو مختلف لینگویجز وغیرہ سکھاتے ہیں. اگر آپ
यहाँ पर कनाडा में टोरंटो साइड पे जब आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रैम्पटन में रहता हूँ, ये एक सिटी है टोरंटो का, तो यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। बाद लोग जाते हैं जैसे कैलगरी जाते हैं, मॉन्ट्रियल जाते हैं, ये यहाँ से तकरीबन जहाज़ का सफ़र 7-8 घंटे का है यहाँ से। वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। अगर आप फ्रेंच सीख कर जाते हैं या इंग्लिश है, यहाँ पर कोर्सेज करवाते हैं फ्री में, जो गवर्नमेंट पे करती है। और जो आपने स्किल्स सीखे हुए हैं, जब आप यहाँ पर आते हो और उन्हीं कम्युनिटी, जब आप यहाँ आते हो तो इन कम्युनिटी के साथ आप रब्ता करके वो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताते हैं कि आप किस तरह अपने स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको स्किल्स बताए हैं, ये अगर आप वहाँ से करके आते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे और जल्द से जल्द तरक्की करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं करते या फिर यहाँ से करते हैं, तो फिर उनको कम अज़ कम बहुत लंबा अरसा लगता है अपनी जगह पर, यानी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पर लेबर की जॉब करनी पड़ेगी, जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है ज़िंदगी को आरामदेह तरीके से चलाने के लिए, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए, जो बड़ी मेहनत तलब काम है। क्योंकि मैं ख़ुद भी कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो कोर्स था, जो मैंने डिग्री ली थी, मैंने यूरोप से डिग्री ली थी डिज़ाइनिंग की, मैंने एनिमेशन डिज़ाइनिंग की, वेब डिज़ाइनिंग की। लेकिन उसके बावजूद जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने यूरोप की डिग्री भी एक्सेप्ट नहीं की। वो कहने कि जी हमें कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए। फिर मैंने एक्सपीरियंस गेट किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नौकरी कर रहा हूँ मैं। तो आप दोस्तों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप करना चाहते हैं तो वो स्किल सीख कर आएँ। पढ़े लिखे बंदे का एक बड़ा मसला होता है, पढ़ा लिखा बंदा जो है वो उसका। एक दफ़ा मैं किसी जगह पर गया था तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो किसी से मैंने पूछा कि यार मैं कहाँ से खाना खाऊं। मैं उस मार्केट में गया तो छोटी छोटी सी दुकानें थी जिस पर एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, मुख्तलिफ ममालिक के अरब लोग जो है ना, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी थी और उसके अंदर अपना बिजनेस कर रहे थे। तो मैं उसी खाने की तलाश में गया तो मुझे एक छोटी सी दुकान नज़र आई। तो उस पर एक आदमी बैठा हुआ था, जो बज़ाहिर लग रहा था जैसे गोरा है, लेकिन वो गोरा नहीं था। तो उसे मैंने कहा कि यार मुझे फ़लाँ बर्गर बना कर दे दो। वो मुझे जब बर्गर बना कर दे रहा था तो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पर क्या करते हो। मैंने उसे बताया अपने बारे में। फिर उसने खुद ही मुझे बताया कि वो एक डॉक्टर है और वो अरब मुल्क के किसी उससे उसने मेडिकल का उसने पास किया था, वहाँ पर ही डॉक्टर, बड़ी उम्र का आदमी था। तो मैंने कहा तुम डॉक्टर हो, यहाँ पर तुम यहाँ पर बर्गर बनाकर बेच रहे हो। और कह रहे ये भी मेरा बिजनेस नहीं है, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो मजबूर होकर जो ना वो वाला काम कर रहा था। लेकिन अगर आप कोई स्किल सीख कर आते हैं तो आपको अच्छी जगह अच्छी नौकरी मिल सकती है। और मेरी वो बहनें जो यहाँ पर आना चाहती हैं और वो भी कुछ करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती हैं, तो उनके लिए बेहतरीन यही है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से कोई कोर्स करके आएँ, या जो ख़वातीन के जो हेयर ड्रेसर का जो है उसका बड़ा यहाँ पर मांग है, टेलर की बड़े जॉबें हैं, अपना बिज़नेस कर सकती हैं टेलर का, या बिज़नेस माइंडेड हैं तो वहाँ से कांटेक्ट लेकर आएँ कि वहाँ से आप जो ख़वातीन के कपड़े हैं यहाँ पर किस तरह मंगवा सकते हैं और यहाँ किस तरह आप सेल कर सकते हैं, उसका बिज़नेस है, ये आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो हैं मसले हैं जो हम सबको पेश आते हैं जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। लेकिन टेक्निकल हैंड कहीं भी किसी जगह भी मार नहीं खा सकता, इसलिए आप टेक्निकल हैंड बन के वहाँ से आएँ। यहाँ पर आपको जो है ना उसी उसमें छोटा सा कोर्स करना पड़ता है, वो करें तो आपको बहुत फ़ायदे। आप अगर पॉइंट के ज़रिए यहाँ पर पहुँचते हैं, इमिग्रेंट हैं,
تو پھر آپ جو بھی کورس کرتے ہیں اس کے پے گورنمنٹ کرتی ہے آپ کو. آپ گورنمنٹ کے پیسوں سے ایجوکیشن لے سکتے ہیں، بعد میں وہ آپ سے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ سے لیتے جائیں گے. پھر دوسرا یہ کہ یہ مہنگا بہت ہے یہ ملک. اس میں آپ نے جو چیزیں لینی ہوں تو آپ کی اچھی خاصی سیلری نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بالفرض آپ یہاں پر لیبر کی جاب کر رہے ہیں اور لیبر کی جاب میں آپ نے کوئی بیسمنٹ کرائے پہ لیا ہوا ہے، تو لیبر کی جاب میں آپ زیادہ سے زیادہ میکسیممس مہینے کے آپ $3,000 کماتے ہیں. 3,000 میں سے آپ کے جو ہیں 1,600 1,700 آپ کے کرائے پہ نکل گئے. اور وہ جو 3,000 آپ کماتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر ٹیکس جو ہے نا وہ کٹ کے آپ کو ملتا ہے. تو جو 3,000 کماتے ہیں اس میں سے آپ کو 38% ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. سمجھے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف $2,200-$2,300 آتے ہیں. اس $2,200-$2,300 میں آپ نے یہاں پر وقت گزارنا ہے. لیکن اگر آپ اسکل کے ساتھ جب یہاں پر آتے ہو تو آپ کے لیے بہتر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ بہت جلدی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہو اور بہت جلدی آپ کامیاب ہو جاتے ہو. پھر جیسے کہ میں نے ڈرائیور کا آپ کو بتایا کہ وہ لوگ تو اگر 3 مہینے کے بعد ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے. اس لیے آپ یہ اسکل ذہن میں رکھ کر یہاں پر آئیں. تو اس لیے اس تمام باتوں کو سوچ کر یہاں پر آئیں اور جو بھی قدم اٹھائیں پھونک پھونک کر اٹھائیں. خوب دعائیں کریں کیونکہ دعا میں برکت ہے، اور خدا تعالیٰ سے مانگیں کہ جب آپ وہاں پر پہنچیں آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کو ترقیات ملے دین میں بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے، کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے کومنٹس کریں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.